بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ سب کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 کے بارے میں۔ ہم یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اسلامی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی اصل اہمیت اس کی نیت سے ہے۔ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور ایک تاریخی واقعے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ جب مکہ مکرمہ میں ظلم، تکلیف اور کفار کی دشمنی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ہجرت صرف جان بچانے کا سفر نہیں تھا بلکہ اسلام کو بچانے، دین کو پھیلانے اور نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کا مبارک قدم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، دشمنوں کی سازشوں کا سامنا کیا، مگر نیت صرف اور صرف اللہ اور اس کے دین کی خدمت تھی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سب سے اعلیٰ اور عظیم مثال ہے اخلاص اور قربانی کی۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، لیکن مقصد نہ دین تھا نہ اللہ کی رضا، بلکہ اس نے ہجرت اس لیے کی کہ ایک عورت جس کا نام قیس تھا اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور قیس نے شرط رکھی تھی کہ میں مدینہ میں ہی نکاح کروں گی، تو وہ شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ آیا، لیکن نیت نکاح کی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اگر وہ شخص دنیا داری کے لیے ہجرت کر رہا تھا تو اس کا دنیا میں ہی حصہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ یہی فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں ریاکاری، شہرت یا دنیا داری ہو تو بڑا عمل بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں، اگر کوئی شخص نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے تو وہ عبادت ہے اور اس کا بہترین اجر ملے گا، لیکن اگر وہی نماز دکھاوے کے لیے ہو تو وہ صرف ایک جسمانی حرکت رہ جاتی ہے، یعنی اس کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے غسل کیا مگر نیت نہیں کی تو جسم تو صاف ہو گیا مگر شرعی طور پر وہ غسل معتبر نہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین میں صرف کیا کیا اہم نہیں بلکہ اصل سوال ہے کیوں کیا۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو وہ عمل بڑا عمل بن جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر نیت دکھاوا، شہرت یا دنیاوی فائدے کی ہو تو وہی عمل بے وزن ہو جاتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ اس حدیث نے آپ کو کیا سکھایا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔